طبیعت تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ حضرت کے خلفاء میں سے یہاں آتے ہیں اور جن کو حضرت نے ممبر پر بٹھایا ان سے بیان کروایا تو وہی لوگ بیان کیا کریں، مگر جب کوئی نہیں ہوتا تو پھر مجبوری میں بات کر لیتے ہیں۔ بس اچھی بات ہے، ہم اپنے آپ کو یہی سمجھتے ہیں، جیسے کبھی کبھی کہہ بھی دیتا ہوں ساتھیوں سے کہ جیسے گاڑی میں 4 ٹائر لگے ہوتے ہیں، کام کے بڑے اچھے بہترین ٹائر ہوتے ہیں، گاڑی چلتی رہتی ہے، اتنے میں سے ایک ٹائر پنچر ہو جاتا ہے تو پھر گاڑی کی ٹکی میں سے پرانا سا ٹائر نکال کے لگا دیتے ہیں، چل بھائی کام چل جائے گا، تو ہم بھی یہ پرانا والا ٹائر لگا دیتے ہیں، کام چل جائے گا۔ ورنہ کوئی آ جاتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سے بات کروائیں۔ اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ روح سيدنا مولانا محمد منا السلام۔ اس دنیا میں اور آپ بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آئے، اور پھر ایک بہت بڑی زندگی کے اندر ہم سب کو دھکیل دیا جائے گا، جائیں گے نہیں، دھکیل دیا جائے گا۔ کم ہیں وہ لوگ جو بڑی خوشی خوشی اس طرف جائیں گے، باقی اکثر جن کو دھکیلا جائے گا۔ یہ چھوٹی سی زندگی کیوں ہے؟ یہ چھوٹی سی زندگی اس لیے ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچان کر اللہ کے پاس واپس جائیں۔ یہ اس لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو علی سینا جو بڑے حکیم تھے، ان کا بالکل چھوٹا بچہ 2-4 دن کا یا ہفتے کا ہوگا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگ تعزیت کے لیے آئے، ایک آدمی نے پوچھ لیا کہ یہ بتائیے کہ موت کا سبب کیا تھا؟ چھوٹا بچہ موت کا ہر آدمی پوچھتا ہے، بوڑھے آدمیوں کے مطلب پوچھتے کہ کیا خیریت، بڑھاپا تھا یا کوئی بیماری بھی ہو گئی تھی، موت کا سبب کیا تھا؟ تو وہ علی سینا نے عجیب جواب دیا کہ تم موت کا سبب پوچھ رہے ہو، میں تو ابھی تک یہی سوچ رہا ہوں کہ اس کی زندگی کا سبب کیا تھا۔ اگر اس کو 3-4 دن ہی رہنا تھا تو زندگی کیوں؟ سبحان اللہ، میں تو ابھی تک یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی زندگی کا سبب کیا تھا۔ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں اللہ کو پہچاننے کے، اس کی زندگی کا سبب کیا تھا کہ یہ لوگوں کو بتا گیا کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ پہچانو میں اللہ ہوں، میں جب چاہوں جس کو چاہوں بلا لوں، میں بے نیاز ہوں، میں بے نیاز ہوں، میں جب چاہوں جس کو چاہوں بلا لوں، عمر کچھ بھی ہو، رنگ کچھ بھی ہو، عہدہ کچھ بھی ہو، میں اللہ ہوں، مجھے پہچان۔
کہ دنیا میں ہم صرف اس لیے آئے کہ اپنے رب کی معرفت کو حاصل کر لیں، اپنے رب کو پہچان لیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ پھر اس کے بعد ایک دن کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے، تاکہ فیصلہ ہو کہ ہم اس کو پہچان کر آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، تاکہ فیصلہ ہو کہ اب ہمارا وہ جو بڑی زندگی ہے جس پر دھکیلا جا رہا ہے، اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بقول فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس کو اکثر استعمال کرتے جب جہنم کا تذکرہ، فریق فی الجنہ، کچھ لوگ ہوں گے، ایک فریق، ایک گروہ ہوگا جو جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا، اور ایک گروہ ہوگا جو کہ جہنم میں چلا گا۔ وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے جنت، کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے، وہ اللہ کا جیل خانہ ہے جہنم، کچھ لوگ وہاں چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ اور اولین داخلہ، اولین سمجھتے ہو؟ ایک داخلہ وہ ہے جو حضرت کی مثال دیتا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ کراچی سے چلا لاہور کی طرف، ٹکٹ ہے نہیں، تو اس کو پولیس والے پکڑتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، پھر 2 دن 3 دن قید کرتے ہیں، یہ پھر بیٹھ جاتا ہے آگے جا کر نئی ٹرین میں، پھر ایسے مار پیٹ ہوتے ہوتے لاہور پہنچ ہی جاتا ہے۔ فرمایا ایک ہے جہنم میں مار پیٹ کے بعد جنت میں پہنچنا، اور ایک ہے اولین دخول جنت، بغیر مار پٹائے سیدھا تیرے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمایا ہے، یہ ایک دعا قرآن کریم میں آتی ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم، بہت مشہور دعا ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ فرمایا ہے کہ اس کے فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے پڑھنے والے کو اولین دخول جنت نصیب فرماتے ہیں، مار پٹائی کے بغیر چل بھائی جنت میں ہمارے مہمان خانے۔ لیکن بات وہی ہے کہ بھائی دھیان کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی زمانے میں مجھے یاد ہے یہ فرماتے تھے، جب کہ اللہ اللہ 100 مرتبہ اور درود شریف 100 مرتبہ، بلکہ شروع میں تو درود شریف استغفار تھا، کیونکہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے صرف نقشبندی سلسلے میں بیعت کرتے تھے، بعد میں جب حضرت حکیم اختر صاحب سے رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے تو پھر چاروں سلسلے میں بیعت کر لی۔ تو اس وقت میں جب استغفار فرماتے تو کہتے تھے کہ کون سا استغفار کرو گے، تو خود ہی کہتے کہ سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سب سے پیارے نے سب سے پیارے کو سب سے پیارا ذکر بتایا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی استغفار ہے۔ تو 100 مرتبہ جو استغفار کرتے ہیں وہ اس پہ کر لیے۔ تو وہاں فیصلہ ہوگا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اور جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس میں یہ فرمایا گیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ دن قیامت کا، یہ وہ دن ہے جس دن نہ آدمی کا مال کام آئے گا ولا بنون، اور نہ اس کی اولاد کام آئے گی۔ وہ جن پر بھروسہ کہ بھائی صبح سے شام ہم کیا کر رہے ہیں، کما رہے ہیں مال مال مال، کیوں کما رہے ہیں، کیوں کما رہے ہیں بھائی؟ میرے بچے میری اولادیں مزے میں رہے، اپنے لیے نہیں کما رہے، بلکہ اس لیے کہ اپنے لیے کماتے تو تھوڑا کما کے پھر آرام کرتے نا بھائی۔ یہ تو ہم سارا دن لگے ہوئے ہیں اور رات تک لگے ہوئے ہیں، اپنی نیند قربان، اپنی تھکاوٹ، سب کچھ قربان، کس لیے کہ میں اتنا کما لوں کہ میرے بچے اچھے رہیں۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ مال اور یہ بچے، یہ اولاد آج کے دن کسی کام نہیں آئی، اللہ، کیا کام آئے گا، اللہ من اتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو آدمی اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا ہو۔ قلب سلیم، سلیم سلامت، پورا۔ لیکن اس سے مراد ایسا نہیں ہے
کہ جیسے ہم دنیاوی اعتبار سمجھتے ہیں سلامت، یہ قلب قرآن کریم میں قلب کے ساتھ قلب مطمئنہ ہے نا، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب منیب، بعض قلب کے ساتھ آیا خاشع، یہ ڈرنے والے قلب ہیں۔ تو یہ قلب سلیم جو لفظ استعمال ہوا ہے، یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سمجھو الٹ ہے قلب سقیم کے۔ قلب سقیم کیا ہے؟ بیمار دل۔ ایک تو اندھا دل ہے جو اللہ نے کہا یہ ان کے دل غافل ہیں، بعضوں کا ان کے دل اندھے ہیں، لیکن تعمل قلوب، دل اندھے۔ لیکن یہ قلب سلیم یہ مقابلے پر استعمال ہوا ہے قلب سقیم کے، بیمار دل۔ تو بھائی بیمار دل تو بیمار دل ہوتا ہے، تو پھر سلیم دل کیسا ہوتا ہے؟ سلیم دل ایسا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی تکبر، کوئی رذیلہ، کوئی بھی برے اخلاق اس میں نہ ہو، اس دل کے اندر کوئی بھی بری ایسی صفت نہ ہو، اور وہ اس کے اندر شرک اور بدعت سے بیزاری ہو، اور گویا وہ دل خالص اللہ کے لیے، قلب سلیم۔ بہت تشریح کی ہے علماء نے، فقہا نے، علماء نے، ائمہ نے، ابتدائی زمانے کے ائمہ نے، تابعین نے بہت تشریحات کی ہیں قلب سلیم، اس لیے کہ مسئلے خراب ہو گئے نا، یعنی قلب سلیم نہ لے کے گئے تو خالی ہاتھ کھڑے رہ جائیں گے، کیا ہوگا؟ تو اس کی بڑی تشریحات کی ہیں۔ آسان زبان میں سمجھنے کے لیے علماء نے 5 باتیں فرما دی کہ یہ 5 باتیں اگر سمجھ لو ہیں تمہارے اندر تو تمہارا قلب سلیم ہے۔ یہ قلب کچھ کہہ رہے ہیں؟ اچھا تھوڑا آگے ہو جائیے، تھوڑا سا حرکت کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں تاکہ اب جو لوگ آئیں وہ اندر، ہاں آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ آ جاؤ، آپ حضرات ادھر سے بھی تھوڑا، لیکن اسی پر رہیے دری پر، تاکہ یہ ٹھنڈا ہے، یہ پتہ نہیں کیسے ماشاء اللہ آپ تو ماشاء اللہ بزرگ لوگ ہیں، ہاں آگے ہو جائیے تاکہ بعد میں آنے والے پیچھے بیٹھ سکیں۔ تو پہلی علامت قلب سلیم والوں کی یہ لکھی ہے، الذی ينفق مالہ فی سبیل البر۔ کتنا صاف کر دیا، ہم سوچتے تھے سلیم سلیم کیا ہوگا، کیسے ہوگا، سلامت دل کیسا ہوتا ہے؟ الذی، ایک پہلی علامت، ينفق مالہ فی سبیل البر، جس کا قلب سلیم ہوگا وہ اپنے مال کو نیکی کے راستے میں خرچ کرے گا، حج پر خرچ کرے گا، عمرے پر خرچ کرے گا۔ آج کل ایک ہی مزاج بن گیا، ارے بار بار عمرہ مت کرو، ارے بار بار حج مت کرو، کیوں نہ کرے بھائی؟ ہاں اگر اللہ نے دیا ہے اور آپ کہتے ہو کہ لوگوں کی مدد کریں تو لوگوں کی مدد بھی کرو، لوگوں کی مدد بھی کرو۔ ابھی کسی کا بیان بھیج دیا مجھے کسی نے، اچھا بڑے عالم ہے، انہوں نے کو مطلق انداز میں بار بار حج مت کرو، بار بار عمرہ کرو، بالکل ٹھیک نہیں کہ محمد نبی کہہ رہے ہیں کہ پے در پہ عمرہ اور حج کرنے والے کے فقر کو اللہ دور کر دیں گے، پے در پہ حج کرنے والے کے دل کے زنگ کو دور کر دیں گے، پے در پہ حج اور عمرہ کرنا۔ تو میں کون ہوتا ہوں منع کرنے والا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تحدید نہیں لگائی ہے کہ ایسا آدمی کرے ایسا نہ کرے، تو میں کیوں کروں؟ تو اس لیے اس طرح کی بات کرنے میں یہ وہ لوگ کرتے ہیں اصل میں جن کو دینی کام ہوتے دیکھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ یہ ہر بقرعید پہ کہیں گے کہ اتنا ذبح کرنے سے کیا فائدہ، لوگوں کو دے دو، اور جب یہ خود کروڑوں روپے کے بنگلے بنا رہے تھے جس کے اندر بجائے 2 کمرے کے اندر جس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس وقت نہیں سوچتے کہ اتنا کیوں خرچ کر رہے ہیں۔ جب خود اپنے بیٹیوں کی لاکھوں میں، بیٹوں کی لاکھوں میں شادی کر رہے ہو تو یہ نہیں سوچتے کہ بھائی تھوڑے سے پیسے میں شادی کر کے باقی دوسروں کو دے دو، اس وقت نہیں سوچتے۔ یہ تکلیف صرف ان لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر دکھ ہو میں آ جاتے ہیں، ہائے یہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر، خیر تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لوگوں کو دے، ضرورت مندوں کو تلاش کرے۔ ہاں ہمارے یہاں ایک مشکل مسئلہ یہ ہو گیا، ضرورت مند بھائی ہم خود ضرورت مند کو تلاش کریں،
سجائے کہ ہم انتظار کریں کوئی مانگنے والا ہمارے پاس آئے. یہ دو عجیب عجیب ذہن ہیں. ایک کہ جو مانگنے والا آئے گا دے گا، اور ایک وہ جو مانگنے والا ہے اس کو بالکل نہیں دیں گے. یہ دونوں زیادہ خطرناک ہے. جو مانگنے والا آتا ہے اس کو بھی دے دو. کیوں مانگتا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے والا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. تو بھائی اگر تمہاری جیب میں کچھ ہے، 1000 کا نوٹ نہیں دو. آج کل تو 10 روپے کا نوٹ کی کوئی اہمیت نہیں، 10 روپے کا نوٹ دے دو. لیکن کیوں دے دو؟ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے. میں نے کئی مرتبہ مفتی تقی صاحب کا آپ کو قصہ سنایا کہ وہ اپنے والد صاحب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گاڑی پہ جا رہے تھے، کسی چوک پر رکے، کسی سگنل پہ رکے، ایک مانگنے والا آ گیا. اس نے کہا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے. مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا ابا جان آپ یہ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں یہ پیشہ ور بھکاری ہیں، ان کا پیشہ ہے بھیک مانگنا، یہ مستحق نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ ابا جان نے مجھ سے کہا بیٹا یہ تو مستحق نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی اللہ نے استحقاق کے بغیر بہت کچھ دے دیا ہے. وہ بھی اگر یہ دیکھتا کہ یہ مستحق ہیں دینے کے تو ہمیں نہ ملتا کچھ. تو اللہ کے نام پہ مانگا ہے نا. ہم کب کہہ رہے تم ساری جائیداد دے دو، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تیرے نام پہ مانگا ہے، اگر یہ مجھے بے وقوف بنا رہا ہے تو میں تیرے نام پر بے وقوف بننے کے لیے تیار ہوں. ایسے ہی کوئی کہے اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے دو، ہاں دے دو. حضرت رحمۃ اللہ نے قصہ سنایا، یہی سنایا حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ قصہ سنایا. فرمایا کہ ایک عورت بالکل فاقے میں آ گئی، شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچیاں ساتھ تھیں. جب بہت فاقے میں آ گئی تو انہوں نے کہا اب یہاں ہاتھ کیسے پھیلاؤں، سب جانتے ہیں مجھے، میری ایک عزت ہے. سادات گھرانے کی تھی، سید زادی تھی. تو اس شہر سے نکل کر دوسرے شہر میں چلی گئی. وہاں اس نے لوگوں سے کہا میری کچھ مدد کر دو. کسی نے کہا کہ وہ ایک آدمی ہے مسلمان یہاں اور بڑے مال والا ہے، اس سے جا کر کچھ کہو. وہ جا کر گئی، اس نے کہا کچھ دے دو اللہ کے واسطے، میں سید زادی ہوں. یعنی اس لیے کہا کہ گویا رسول کی دہائی دے رہی ہوں، میں رسول کے واسطے کہتی ہوں کہ میں رسول کی نسل میں سے ہوں. اس نے کہا سید زادی ہو، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو میں تو اس شہر میں نہیں ہوں. میں کہا کس کے؟ بیچاری واپس آ گئی گھر سے. کسی نے دیکھا، پوچھا کہ کیا ہے، اس نے کچھ نہیں دیا؟ کہا نہیں کچھ نہیں. کہا یہ جو پڑوس میں ہے نا یہ ہے تو مجوسی لیکن ہے بڑا دل والا، اس کو جا کر کے اس سے جا کر کے اس نے کہا یہ سارا قصہ سنایا اور کہا کہ مجھے میری مدد کرو، میں اس شہر میں نہیں آئی. اس نے کہا بالکل کوئی مسئلہ نہیں، تم شہر میں نہیں ہو، تمہارے گھر تمہارے پاس ٹھکانا ہے؟ کہا ٹھکانا تو نہیں ہے. کہنا میرا گھر بہت بڑا ہے، اس میں کچھ کمرے بالکل فارغ ہیں، ان کمروں میں اپنی بچیوں کے ساتھ رہو، تمہاری ضرورت کو میں پورا کروں. یہ مسلمان جو تھے جنہوں نے منع کر دیا تھا اور ثبوت مانگا تھا سید زادی ہونے کا، یہ جب رات کو سوئے ہیں تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ جنت ہے، بڑا زبردست باغ ہے، اس کے اندر ایک بڑا محل ہے. اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو روک دیا جاتا ہے، کہنے نہیں ایک ایمان والے کا گھر ہے. تو انہوں نے فوراً کہا ایمان والے کا گھر ہے، میں بھی تو ایمان والا ہوں. تو کوئی ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے؟ فوراً یاد آ گیا، فوراً یاد آ گیا. کہہ دیا گیا کہ بھائی یہ تو کسی کو دے دیا گیا ہے، یہ تو کسی کو دے دیا گیا ہے، ایسے کو دے دیا گیا ہے. یہ صبح پھر نکلے اس بڑھیا کی تلاش میں. لوگوں نے کہا کہ بھائی وہ تو جو ایک بڑھیا پھر رہی تھی کل مانگ رہی تھی اپنی بچیوں کے سمیت، وہ تو اس مجوسی جو تمہارا پڑوسی اسی گھر پر ہے. یہ وہاں گیا اور کہا بھائی بڑھیا کو مجھے دے دو. کہا کیوں؟ کہنے بس دے دو مجھے. میں نہیں دیتا، میں نہیں دیتا، اس لیے کہ جب کل تم اس گھر میں گھسنے کی کوشش کرے تو میں بھی وہی تھا اور وہ گھر مجھے دے دیا گیا. یہ حضرت رحمۃ اللہ قصہ سنایا، مجھے دے دیا گیا.
کہا اس عورت کی جب میں نے مدد کی ہے تو اللہ نے اپنے فضل سے میرے دل میں ایمان ڈال دیا۔ کبھی کوئی آدمی اللہ کے نام پر مانگے، رسول کے نام پر مانگے، کچھ ہو تو دے، میں پھر کہوں آپ کو پوری جائیداد مت دو، لیکن یہ سوچ کر کے کہ اللہ تیرے نام پر مانگ۔ پہلوان تھے، بادشاہ نے اعلان کروایا میرے شاہی پہلوان کو جو گرا دے گا، جو شکست دے دے گا، اس کو اتنا اتنا انعام دیں گے۔ ہمت کسی کی پڑتی نہیں تھی۔ ایک صاحب آ گئے، پتلے دبلے بیچارے، شکل سے کہیں سے وہ پہلوان لگے ہی نہ جسم سے نہ شکل سے، تو وہ آ کر بادشاہ سے کہنے میں مقابلہ کروں گا۔ بادشاہ نے کہا تو کیسے مقابلہ کرے گا؟ کہنا میں کروں گا۔ بہرحال اعلان بھی ہو گیا، مقابلے پر کھڑے بھی ہو گئے۔ یہ صاحب آگے بڑھے اور کہنے لگے، میں اسے کہتے ہیں پہلوان سے کہ میں سید زادہ ہوں، بیٹی کی شادی کرنی ہے، پیسے نہیں ہے، اس لیے مقابلہ کر رہا ہوں۔ اس پہلوان نے کشتی شروع کی اور گر گیا۔ وہ بڑے میاں اس کے سینے پہ چڑھ کر جیت گئے، پیسے مل گئے، چلا گیا۔ لوگوں نے پہلوان کو بڑا برا بھلا کہا۔ رات کو سوئے تو خواب میں کہتے ہیں کہ تم نے میری آل اولاد کی عزت رکھی، اللہ تم کو عزت والا بنائے گا۔ معلوم ہے کون تھے؟ اللہ نے ایسی ہدایت دی، انہی کا نام جنید بغدادی ہے رحمت اللہ علیہ، سید الطائفہ۔ جو آدمی تصوف کی لائن میں آگے چلنا چاہتا ہے تو ان کو ان لوگوں کا دامن پکڑنا پڑتا ہے۔ کیسے بنے؟ ایک سید زادی کا۔ تو اس لیے بات کہیں اور چلی جا رہی، لیکن چونکہ بات ذہن میں آ رہی تو سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی فکر کی برکت سے بات مڑ جاتی ہے تو ضرور وہ کریں۔ ہاں، یہاں ایک بات اور وہ یہ کہ ڈھونڈو، ضرورت مندوں کو تلاش کرو۔ لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا۔ ایسے ہی نا جی، یہ لوگ ہیں جو مانگتے نہیں ہیں، لا يسألون الناس الحافا، تو خوب لگ لپٹ کے مانگ رہے، دے دو بھائی، کچھ مانگتے نہیں ہیں۔ ان کے چہروں سے دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں تو بالکل غنی ہے، تو مالدار لوگ ہیں۔ دوستو اس وقت کے حالات میں بڑا بڑا آدمی بالکل نیچے آ گیا۔ کتنے لوگ ہمیں اس طرح کے ملے، کتنے لوگ کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ اچھا، مانگ کیوں نہیں سکتے؟ کہ اگر کسی کو پتا چل گیا کہ میں مانگ رہا ہوں تو آگے میری بیٹی سے شادی کون کرے گا؟ یہ تو مانگنے والی کی بیٹی ہے۔ قسم پرسی میں دن بدن، غربت میں دن بدن، قرض میں چلے جا رہے ہیں، دھسے جا رہے ہیں، لیکن ان کی غیرت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ایسے لوگوں کو تلاش کرو۔ میں نے کسی سے کہا ایسا تلاش کرو، کہنے کیسے کریں، یہ تو بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے کہا مشکل تو ہے، آسان تو نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ایک طریقہ ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا جب تمہارے گھر میں تمہاری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ آوے تو تم اس مرد کے متعلق معلومات کرتے ہو کہ کیسا آدمی ہے، کیسا لڑکا ہے، اپنی بیٹی اس کو دوں کہ نہ دوں، تو کیسے چپ کے کرتے ہو، ان کو پتہ نہ چلے کہ ہم ان کے متعلق معلومات کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو تم بڑے ہوشیار ہوتے ہو، فوراً ڈاکخانہ نکال لیتے ہو، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا دوست، اس کا دوست، اس کا دوست، وہاں سے کر کے پتہ کر کے پہنچ جاتے ہو۔ تو بھائی ایسی معلومات کرو۔ تو اس وقت میں واقعی سب سے زیادہ مستحق سفید پوش لوگ ہیں، جنہوں نے سفید کپڑے پہنے ہیں، جن کے اوپر کوئی فقر کا داغ نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کے متعلق کہا، جو میں نے آپ کو آیت سنائی۔ خیر، الذین ينفقون مالہ فی سبیل البر، نیکی کے راستے میں مدرسہ بن رہا ہے۔ اب کیا حال ہے اس وقت مدارس کا؟ جو دینے والے تھے وہ بیچارے خود رولے میں ہیں، وہ خود پریشان ہیں،
اب یہ مدرسہ کیسے چل رہا ہے؟ اللہ پاک کے فضل سے چل رہا ہے. اللہ پاک دل میں ڈالتا رہا, لوگ جاتے رہے, لوگ دیتے رہے. تو الذین ينفقون مالہ فی سبیل البر, ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ نیکی کے راستے میں دیتے ہیں, گویا نیکی کے راستوں کو تلاش کرتے ہیں تب تو دیتے ہیں. حضرت کی ایک اور بات یاد آ گئی, یہ جو ہم کہتے ہیں حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو ہمارے حضرت مولانا نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول تھے, اور جنہوں نے اصل تربیت فرمائی حضرت کی, اور ان کو خلافت بھی دی. ایک سال حج پر نہیں گئے. یہ بتاؤں کہ وہ اتنے بڑے آدمی تھے اور ان کا اتنا عزت اور اکرام تھا کہ ان کے پاسپورٹ پہ ان کی تصویر نہیں تھی. اب تو ایسا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. وہ زمانہ تھا ابتدائی, بہت زیادہ لوگ ان چیزوں کے اندر نہیں ہوتے تھے کہ یہ ضرور یہ سب. خیر, ایک سال حج پر نہیں گئے, زیارت ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المالک اس دفعہ آپ ہمارے پاس نہیں آئے, یہ ہماری حضرت نے سنا ہے. تو حضرت مولانا عبد المالک صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے عرض کیا, اللہ کے رسول کوئی انتظام ہی نہیں ہوا. وہ تو ایک مدرسہ, ایک خانقاہ چلانے والے آدمی, کوئی انتظام ہی نہیں ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اچھا ہم کراچی کے تاجروں سے کہہ دیں گے آپ کا انتظام ہو جائے گا. یہ لفظ حضرت نے فرمایا. اور اس کے بعد حضرت فرمانے لگے, موت تک ہر سال حج پر جاتے تھے. الذی ينفق, دیکھو بھائی کون لوگ ہیں, نیک آدمی ہے, اس آدمی کو اس تڑپ ہے, یہ بیچارہ کبھی جا نہیں سکا, میرے پاس مال ہے, بھیج دو اس کو حج پہ, کیا مسئلہ ہے؟ حج تو اب عام آدمی کی پہنچ سے تو باہر ہو گیا نا, حج بھیج دو, اس کا ثواب بھی ہوگا, آپ کا ثواب بھی ہوگا. الذی ينفق مالہ, کس لیے, کہاں خرچ کرتے ہیں؟ فی سبیل البر, نیکی کے راستوں میں خرچ کرتے ہیں. ہاں, نیکی کا راستہ کہاں ہے تلاش کرتے ہیں. دوسری علامت لکھی ہے, الذی یرشد بنیہ الی الحق. دیکھو, یوم لا ينفع مال ولا بنون, یوم لا ينفع مال ولا بنون, مال تو مال کے متعلق بتا دیا, اگر یہ کرو گے تو تمہارا مال فائدہ دے رہا ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے قلب سلیم ہو تو یہ کرتا ہے آدمی, پھر اس کے مال اولاد کام آتے ہیں. الذی یرشد بنیہ الی الحق, یہ وہ شخص ہے یعنی قلب سلیم والا جس کی دوسری علامت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہدایت کے راستے پر رکھتا ہے. کمائی کے علاوہ کچھ ذہن میں ہے ہی نہیں مانا نا, اپنے بچوں کو ہدایت کے راستے پہ رکھنا ہے, اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے. وہ جو کہیں لکھا ہوا ہے نا کہ ہمیں بہت فکر ہے کہ ہمارے بچوں کے, ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, اس لیے خوب کماتے ہیں. یہ فکر نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. اپنے بچوں کو شروع سے دینی نیکی کی تعلیم دینا. اور نیکی کی تعلیم, ہم تو چلے گئے کمائی کے لیے, اور بیگم ہم پکڑ کے لائے تھے بہت حسب نسب والی, بڑے آدمی کی بیٹی, ہم پکڑ کے لائے تھے بڑے مال والی کی بیٹی, ہم پکڑ کر لائے تھے دنیا کی کو حسین ترین حور قصور دنیا میں جا رہے تھے. یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ دین ہے کہ نہیں ہے. اب جب ہم چلے گئے دفتر میں تو گھر میں تو دین ہے ہی نہیں, وہاں تو ٹی وی بھی لگ رہا ہے, وی سی آر بھی لگ رہا ہے, انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے, موبائل بھی چل رہا ہے. تو بچہ الذی یرشد بنیہ الی الحق, یہاں سے تو ہم ہٹ گئے, ہم اپنے بچوں کو تو ہدایت کا راستہ نہیں دکھا سکے. تو ابتدائی زمانہ جس کو کہتے ہیں ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے, اب نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ماں خود ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس مدرسے کی معلمہ بن سکے, اس مدرسے میں پڑھانے کی اہل ہو سکے. غلطی ہم نے کی, ہمارے باپ باپ نے کی, اور ہم اپنے بچوں کے معاملے بھگت رہے ہیں.
تو اس کا ایک علاج ہے، علاج ہے۔ اب وہ علاج کیا ہے؟ جیسے ہم دینی مجلسوں میں آتے ہیں ایسے ہم اپنی بیویوں کو پیار سے، محبت سے، ڈنڈے کے زور سے نہیں۔ ہاں، وہ کہتے تھے کہ تمہارا شوہر بڑا ظالم ہے، ڈنڈے کے زور سے نماز پڑھواتا ہے، کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے پڑھاتا ہوں، میں بھی بے وضو پڑھ دیتی ہوں۔ ڈنڈے کے زور سے نہیں بھائی، پیار سے محبت سے لے کر آؤ۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ بھائی ہفتے میں ایک دن تو ملتا ہے، وہ میں تو تیار تھا، بیگم تیار نہیں ہوئی۔ یار پیار سے کہو، اس کو کہو کہ کل جو ہے وہ سی ویو جانا ہے سی سائڈ پر، دیکھو کیسے تیار ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اس کو پیار سے محبت سے تیار کرو۔ دوسرا عذر کیا ہوتا ہے؟ دوسرا عذر یہ ہوتا ہے کہ بچے چھوٹے، تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں، تبلیغ والے منع کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو نہ لاؤ اس لیے کہ رات کو رکنا ہوتا ہے مدنی مسجد میں، لہٰذا چھوٹے بچوں کو، ہم کہتے ہیں ہمارے تھوڑی رات کو رکنا ہے۔ ماشاءاللہ یہ باہر صحن کتنا بڑا ہے، ماشاءاللہ میدان کتنا بڑا ہے، کھلاؤ بچوں کو، کھیلنے دو۔ کہیں بچے شور کرتے ہیں، اچھا جب گھر میں شور کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ چپس دے دیتے ہیں، تو چپس لے کے آؤ نا تھوڑا سا اپنے ساتھ، تھوڑے سے چپس، تھوڑے سے جو جو جس چیز سے بچہ خوش ہوتا ہے لے کے آؤ۔ ابھی ڈاکٹر لوگ دیش میں بیٹھے ہوں گے تو کہیں کہ کیا جنک فوڈ کھلا رہے ہیں، صحت مند غذا ہٹا رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے مقصد قربان کر رہے ہیں۔ بہت بڑا مقصد ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے، وہ مقصد یہ ہے کہ میں اپنی وہ نسل تیار کروں جس کو دیکھ کر کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کہے ہاں یہ میری سچی امت ہے۔ ابھی دیکھو میں جملہ ہر دفعہ کہتا ہوں، یہ دہرا رہا ہوں صرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی کثرت پر کل قیامت کے دن میں فخر کروں گا، مکاثرم بکم الامم۔ ہاں جو اس کثرت ہوگی اس کو میں ساری امت کو، دیکھو میری امت ایسی اتنی۔ بتاؤ اگر میں نے اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کی اور بچے بگڑ گئے تو میرے بچوں کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے یا نادم شرمندہ ہو جائیں گے؟ ہم نے تو جب شادی کر لی نا تو ہمارے مزے والے دن گزر گئے، اب مزہ باقی نہیں رہا۔ اب تو ہمارے سامنے بہت بڑا مقصد ہے، اور وہ یہ کہ مجھے ایک ایسے اولاد بنانی ہے جس اولاد کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں اور کہے یہ میرا بندہ دیکھو کتنا اچھا، الذی یرشد بنیہ الی الحق، اس نے اپنے بچوں کو حق کی طرف بلایا تھا۔ اسی لیے ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے، بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تبلیغ جماعت کے امیر تھے کراچی کے، بڑے آدمی تھے، تو انتقال ہو گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بچہ جس کی شادی ہوئی اور شادی کے رات صحبت ہوئی اور اس کی وجہ سے ناپاکی ہو گئی اور سردی کا زمانہ تھا اور اس نے سوچا کہ اب اس سردی میں کب کیسے نہاؤں، کیا کروں، مسجد نہیں جاتا، رات بھی نیند بھی پوری نہیں ہوئی، سویا رہ گیا، اب اس صحبت سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بے نمازی ہوگا۔ یہ میں نے نام اس لیے لے لیا کہ ان سے میں نے یہ بات سنی۔ بھائی جب شادی ہو گئی میری اپنی زندگی ختم، اب تو میں صرف ایک کام کے لیے، وہ کیا؟ وہ کام یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو ایسا بناؤں کہ کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کرے۔ ہمارے گھر والے کہتے ہیں کہ بعض خواتین کو جب سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے کرو، کہتے ہیں مشکل بہت ہے، مشکل بہت ہے۔ مشکل کیوں بھائی؟ دیکھیں نا ہم تو خود موبائل استعمال کرتے ہیں، بچوں سے کیسے روکیں؟ تو نہیں کرو، اگر تمہارے بچے اس وجہ سے کرتے نہیں استعمال کرو، ضرورت کے لیے استعمال کرو، اور ضرورت نہ تو چھوڑ دو۔ اگر بچے بنانے ہیں تو اپنی قربانی تو دینی ہوگی نا، اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی، اپنے چوچلوں کی، اپنے نخروں کی، اپنی چیزوں کی قربانی نہ کرے اور چاہے اولاد بہت اچھی بن جائے، یہ کون سی بات ہوئی؟ قلب سلیم لے کر جو آئے گا کل قیامت میں وہ ہوگا فائدے میں۔ اور قلب سلیم کی دوسری علامت یہ لکھی ہے، الذی یرشد بنیہ الی الحق، حق کے راستے پہ اس کو ہدایت رشد، اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے کیسے یہ اچھا بن جائے۔ اس اچھے بننے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے نا۔ تو بچہ مدرسہ کتنا معروف ہے، بعض لوگ اس کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن کی بات ہے، کس کی بھی ہے، لیکن مشہور واقعہ ہے کہ ماں جو ہے وہ کھانا کے وقت جو ہے جب بچہ مدرسے سے واپس آتا تو کہتی ہے کیا کہ بیٹا اللہ سے مانگو،
اللہ سے مانگا, اس نے کہا جا دیکھو شاید الماری میں ہو, دیکھا تو ہے, تو گئے. اب ایک دن جو ہے کہیں گئی ہوئی تھی, تو پھر کیا ہوا کہ وقت پر پہنچ نہ سکی, اور سوچتی رہی اللہ آج میرے بچے کے یقین کا کیا ہوگا, جو ہم نے اتنے عرصہ محنت کر کے اس کا یقین بنانے کی کوشش کی تھی. گھر پہنچی, تاخیر ہو چکی تھی, کہنے لگی بیٹا کھانے کا کیا کیا؟ جو روز کرتے ہیں. کیا کیا کہ میں نے اللہ سے مانگا, تو پھر کیا کیا, میں نے الماری کھولی, پھر کیا کیا, میں نے وہاں سے کھانا اٹھایا اور کھانا کھا لیا. مگر ماں آج کا کھانا تو پچھلے کھانوں سے زیادہ مزیدار تھا. اب مجھے بتاؤ, جو ماں اس کی کوشش کرے گی وہ آزادانہ شاپنگ پہ جا سکے گی؟ وہ اپنے مزے کر سکے گی؟ وہ یہ قربانی کرے گی کہ مجھے اپنے بچے کی تربیت کرنی ہے تو کھانے کے وقت تو ہر حال میں یہاں گھر پہ آؤں, ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ قلب سلیم لے کر کے آنا یہ آسان نہیں ہے, یہ یہاں کی محنت یہ ہے. ابھی تو 3 باقی ہیں, 3 علامت. ادھر سے ناشتے کی آواز لگ رہی ہے, ناشتہ چھوڑ دیں اگلی دفعہ پھر. تو قلب سلیم بنانے کے لیے ہم یہاں ایسا قلب بن جائے کہ یہ دونوں, اور آگے جو 3 کبھی بیان کریں گے انشاءاللہ, تو یہ دونوں میرے قلب سے, میرے یہ قلب تو بادشاہ ہے نا, قلب جیسا اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو جائے گا. یہ حدیث علماء نے لکھا ہے 3 کی 3 بنیادی حدیثیں, جن میں سے پہلے نمبر پہ کہ جو یہ 3 حدیثوں کو پکڑ لے گا, فرمایا اس کو پورا دین چل پڑے گا. اس میں سے پہلی حدیث یہ لکھی. تو ہم یہاں آتے ہیں دل کو بنانے, وَإِذَا فَسَدَتْ, اور یہ بگڑ گیا, فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, پھر تو اس کا سارا جسم بگڑ جائے گا. دل بنتا کیسے ہے؟ دل بنانے کے لیے ہم یہاں آتے ہیں. اچھا دل بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سارا جسم بن جاتا ہے. کیا مطلب سارا جسم بن جاتا ہے؟ پھر اس کی آنکھیں وہاں دیکھیں گی جہاں اللہ کہتے ہیں, پھر اس کا ہاتھ وہاں چلے گا جہاں اللہ کہتے ہیں. پھر یہ اپنے ہاتھ کو 2 طرح استعمال کر سکتے ہیں نا, ایک تو کسی کی جیب کاٹ لے, اور ایک کسی یتیم کے سر پر پھینک دے. جیب کاٹی تو ہو گیا خراب, اس کا مطلب اس کا دل خراب تھا, اس لیے اس کا ہاتھ غلط استعمال ہوا. اور جس نے یتیم کے سر پہ اللہ کے لیے ہاتھ پھیرا, جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئے اتنی نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دی گئیں. یہ ویزا صلح ہے, جب یہ صلاح سیدھا ہو گیا, درست ہو گیا, تو پھر اس کی ہر چیز اس کی استعمال ہوگی ٹھیک چیزوں میں استعمال ہوگی, اللہ کے لیے استعمال ہوگی. اس لیے یہاں آنے کو رسمی مت رکھو بھائی. اور میری جو ابھی میں نے آپ سے, گھر والوں کو ساتھ لے کے آؤ, بچوں کو ساتھ لے کے آؤ, پیار سے محبت سے. وہ کیا یہاں لے کر کے آئیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو فلاں چیز دیں گے انعام میں. یہاں ایک بہت بڑی کمپنی والے تھے, بڑے ہوشیار, اچھی تنخواہیں دیتے تھے. میں نام نہیں لے رہا جان بوجھ کر, آپ سب جانتے ہیں بہت بڑی کمپنی ہے. یعنی ایسے تھے وہ لوگ, ان کا 2 بیٹا, دونوں کو سردی میں لے کر نکلتے تھے. سردی میں دونوں کو لے کر نکلتے فجر کے بعد, بلکہ فجر سے پہلے, ہاں یہ رات کو فجر سے پہلے. اور بندر روڈ, پرانے زمانے کی بات ہے, بندر روڈ سے گزر رہے ہیں, ایک آدمی وہاں لیٹا ہوا ہے. اب پہلا بیٹا اترے گا, ڈکی کھول کر کے اندر سے لحاف نکالے گا, لحاف اس کے اوپر ڈالا, اٹھ گیا, چل بھائی ڈکی بند کرو, لحاف چھوڑو, گاڑی میں بیٹھ جاؤ. اگلے کے پاس گئے, اب دوسرے بیٹے کی باری ہے. یہ نکلا, ڈکی کھولا, لحاف اٹھایا, لحاف اٹھا کر کے اس نے اس پر رکھ دیا. وہ آدمی سویا کا سویا رہا کہ اب اس کو 100 روپے ملیں گے. کیسی تربیت کر رہے ہیں, بڑے ہوشیار آدمی تھے. گولی مار دی بیچارے لوگوں نے, اچھے لوگوں کا کوئی چھوڑتا ہے. یہ صاحب ان کی کمپنی میں جب سال پورا ہو جاتا اور کام کرنے والوں کو انعام دینے کا موقع ہوتا, تو ان کے یہاں پتہ کیا اعلان ہوتا تھا؟ ان کا اعلان ہوتا تھا کہ فلاں صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے, ان کی اہلیہ کے لیے سونے کا ایک سیٹ. میں نے کہا بڑے ہوشیار, ان کو معلوم ہے کہ اب کل جو ہے نا بیوی اگلا سونا سیٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو زبردستی بھیجے گی. اور جب یہ 5 بجے آئیں گے تو 5 بجے کیوں آ گئے, تھوڑا سا اور کام کر لیتے ہیں, ہے نا. میں اس لیے یہ قصہ آپ کو سنا ہے کہ ہوشیار لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں بھائی, پیار سے محبت سے گھر والوں کو راضی کر لو. گھر والوں کا ذہن بن گیا, پھر آپ کو بھی سونے نہیں دیں گے. ہاں, پھر آپ کو بھی سونے نہیں دیں گے. وہ پتہ نہیں آپ حضرات نے کتابیں لی کہ نہیں لی بھائی؟ حضرت کے وہ جو کتاب تھی وہ لے لی.
حضرت کے اوپر جو کتاب لکھی ہے جو باہر بھی ہو رہی تھی، نہیں لی میرے خیال سے، لوگ ایسے ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں. جمع کر لو تھوڑا تھوڑا کر کے پھر لے لینا. اور جو حضرت کے خلفاء ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر لیں. ہاں، حضرت کے خلفاء ہیں، مدرسے کے اور استاد علماء ہیں، وہ مجھ سے رابطہ کر لیں. ابھی اس کے بعد کر لیں گے بے شک. تو عرض کر رہا تھا کہ بھائی اپنے بیویوں کو تیار کرو کہ وہ آئیں. جب گھر کی طرف سے دل جمعی ہو جائے گی، انشاءاللہ آپ کا دل پر محنت کرنا آسان ہو جائے گا. اور دل پر محنت کر لی، قلب سلیم بن گیا، یہ ساری چیزیں آسان ہوتی چلی. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.